السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو ہم نے اولاد کی تربیت کے بارے میں بنائی ہے۔ اس میں چند آداب اولاد کی تربیت کے بارے میں ہم آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستوں، اولاد کے ساتھ ہمیشہ شفقت، محبت، نرمی کا برتاؤ کیجیے اور حسب ضرورت اور حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے ان کو خوش رکھیے اور اطاعت فرما برداری کے جذبات ابھاریے۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احنف بن قیس سے پوچھا کہ اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، امیر المومنین، اولاد ہمارے دل کا ثمرہ ہے، کمر کی ٹیک ہے۔ ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے، اور ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فغن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔ بس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجیے، اور اگر کبھی گرفتار دل ہو جائیں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے۔ نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی تمام کوششوں کو پسند کریں گے، اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کا انتظار کریں اور آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے۔ چھوٹے بچوں پر شفقت کا ہاتھ پھیریے، بچوں کو گود میں لیجیے اور پیار کیجیے، اور ان کے ساتھ خوشی طبع کا سلوک کیجیے۔ ہر وقت سختی سے کام نہ لیں، یعنی سخت حاکم نہ بنیں۔ اس طرز عمل سے بچوں کے دل میں والدین کے لیے والہانہ جذبات اور محبت بھی پیدا نہیں ہوتے، ان کے اندر خود اعتمادی بھی نہیں پیدا ہوتی، اور ان کی فطری نشو و نما میں بھی خوشگوار اثر نہیں پڑتا۔ ایک مرتبہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر یہ بڑا تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرا رضی اللہ عنہ کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ دوستوں، اولاد کو پاکیزہ تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو وقف کر دیجیے، اور اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کیجیے۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کے ساتھ عظیم احسان بھی، اور اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھائیں، نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، اور اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا شوق پیدا کیجیے۔ اور جب وہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز میں کوتاہی کرے تو اس کو مناسب سزا بھی دیجیے، اور اپنے قول اور عمل سے اس پر واضح کر دیجیے کہ اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی آپ اس کی کوتاہی میں بالکل اس چیز کو برداشت نہ کریں گے کہ وہ نماز چھوڑے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر الگ کر دیجیے اور ہر ایک کو الگ الگ سلائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں اور نماز کے لیے ان کو سزا دو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ بچوں کے سامنے کبھی بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کیجیے، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کے معمولی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کیجیے۔ ہمیشہ ان کا دل
بڑھانے اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ یہ کارگاہ حیات میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں۔ ان تمام عملی تدابیروں کے ساتھ ساتھ نہایت سوز اور دل کی لگن کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم سے توقع ہے کہ وہ والدین کے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرسوز دعائیں ضائع نہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔